بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج رمضان کی 21 تاریخ ہے۔ ہم تزکیہ بالقرآن کے اگلے پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ تزکیہ بالقرآن کے حوالے سے ہمارا آج کا موضوع ہے قیامت کیسے برپا ہو۔ مذہبی اصطلاح میں قیامت کا لفظ اس دن کے لیے بولا جاتا ہے جب مرنے کے بعد تمام انسان دوبارہ جی اٹھیں گے۔ اور یہ کیوں اٹھیں گے؟ اس لیے کہ انہیں ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ قیامت کے دن کو روز جزا بھی کہا جاتا ہے، یعنی بدلے کا دن، انصاف کا دن، یہ الفاظ بھی اس کے لیے بولے جاتے ہیں۔ ہمارا زیر بحث موضوع جو ہے وہ یہ ہے کہ قیامت یعنی مردوں کے جی اٹھنے کا دن کیسے واقع ہوگا، اس کی ابتدا کیسے ہوگی، یعنی اور اس میں کیا کیا واقعات ہوں گے، اس میں مختلف موجودات پر کیا گزرے گی، کائنات میں کیا تبدیلیاں ہوں گی، اور کیا بڑے بڑے واقعات ظہور پذیر ہوں گے، زمین و آسمان پر کیا گزرے گی۔ قیامت کے برپا ہونے کی تفصیلات قرآن مجید میں کئی مقامات پر بیان ہوئی ہیں، ان میں سے بعض درج ذیل ہیں۔ ارشاد باری ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ۔ یہ سورہ نمل کی 87 نمبر آیت ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، لوگوں اس دن کا خیال کرو جس دن سور پھونکا جائے گا تو جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں سب گھبرا اٹھیں گے سوائے ان کے جنہیں اللہ چاہے۔ یعنی سور میں پھونک ماری جائے گی۔ فرشتہ اسرافیل علیہ السلام جو ہیں وہ سور کو لیے کھڑے ہیں۔ ان کے بارے میں جو روایات میں بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ سور کو اپنے منہ میں لیے کھڑے ہیں، اور جس وقت اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا وہ اس میں پھونک ماریں گے۔ سور ایک نرسنگا ہے جس کے اندر سے آواز نکلے گی، اور وہ آواز مسلسل چلتی چلی جائے گی اور بڑھتی چلی جائے گی۔ یہ آواز جو ہے اس کے اثرات یہ ہوں گے کہ یہ زمین و آسمان میں ایک گھبراہٹ پیدا کر دے گی، انسانوں کے لیے اور دوسری مخلوقات کے لیے بھی، سوائے ان کے جن کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھنا چاہے اس گھبراہٹ سے۔ وہ تو گھبرانے سے بچ جائیں گے، لیکن ان کے علاوہ جو ہیں وہ انتہائی گھبراہٹ کا شکار ہو جائیں گے، حتیٰ کہ یہ جو آواز ہے یہ توڑ پھوڑ کا باعث بھی بنے گی اور انسانوں کی موت کا باعث بھی بنے گی۔ یعنی جس وقت یہ سور پھونکا جائے گا اس وقت جو لوگ موجود ہوں گے وہ مرتے چلے جائیں گے ایک ایک کر کے، حتیٰ کہ کوئی بھی فرد دنیا میں باقی نہیں رہے گا۔ قرآن مجید میں مخلوقات کا حال بیان کرتے ہوئے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ۔ یہ سورہ زمر کی 68 نمبر آیت ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اس دن ساری خدائی کا حال یہ ہوگا کہ سور میں پھونکا جائے گا تو زمین اور آسمانوں میں جو بھی ہیں سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے سوائے ان کی جنہیں اللہ چاہے۔ یعنی وہ سور کے پھونکنے کا ایک اثر جو بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ زمین میں بھی اور آسمانوں میں بھی جو مخلوقات ہیں وہ سب بے ہوش ہو جائیں گی، کوئی بھی اپنی ہوش میں نہیں رہے گا۔ کوئی بھی جس سے کہتے ہیں نا ایک آدمی چلتا پھرتا اٹھتا بیٹھتا نہیں، اس کی وجہ ایک بے ہوشی ہے جو طاری ہو جائے گی، سب پر طاری ہو جائے گی سوائے ان کے جن کو اللہ اس سے محفوظ رکھنا چاہے گا۔ اسی طرح قیامت کی ہولناکیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ یہ سورہ حج کی پہلی اور دوسری آیت ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، لوگ اپنے پروردگار سے ڈرو۔ حقیقت یہ ہے کہ قیامت کا بھونچال بڑی ہی ہولناک چیز ہے۔ تم جس دن اس کو دیکھو گے ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، اور ہر حمل والی اپنا حمل ڈال دے گی، اور تم لوگوں کو مدہوش دیکھو گے حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب ہی کچھ ایسا سخت ہوگا۔ پچھلی آیت میں جو تھا نا کہ بے ہوش ہو جائیں گے وہ اور پہلو ہے، لیکن اس کے بعد یہ ایک اگلی کیفیت بیان کی گئی ہے کہ اے لوگو، تم فرمایا کہ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو۔ ظاہر ہے کہ خدا کی ذات ایسی نہیں ہے کہ اسے جاننے والا اس سے نچنت ہو، بے خوف ہو جائے۔ فرمایا اللہ سے ڈرو۔
حقیقت یہ ہے کہ قیامت کا جو بھونچال ہے، جو زلزلہ آئے گا قیامت کے دن، وہ بہت بڑی چیز ہے، بڑی ہولناک چیز ہے، انتہائی خوفناک ہے، اس کے اثرات بہت بہت بڑے اثرات ہوں گے۔ فرمایا کہ اس دن تم دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی عورت جو ہے وہ اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی۔ ظاہر ہے دودھ پلانے والی ماں جو ہوتی ہے بچے کو اپنے سینے سے چمٹائے ہوئے ہوتی ہے، ایک محبت کی کیفیت میں ہوتی ہے، لیکن اس خوف کی وجہ سے اسے یہ خیال ہی نہیں رہے گا کہ اس نے گود میں بچہ اٹھایا ہوا ہے اور اسے اس نے محفوظ رکھنا ہے، یعنی وہ بچہ گرتا ہے تو گر جائے، وہ گم ہوتا ہے تو گم ہو جائے، اسے اپنی پڑ جائے گی کہ اس قیامت کا زلزلہ جو ہے وہ اس طرح انسانوں کو خوف زدہ کر دے گا۔ اسی طرح فرمایا کہ حمل والیاں جو ہیں وہ اپنے حمل کو بھول جائیں، ان کا حمل جو ہے نا وہ گر جائے گا، یعنی حمل والیاں جو ہیں وہ اپنا حمل گرا دیں گی۔ حمل کے گرنے کا یہ واقعہ جو ہے نا یہ ایک خوف کی وجہ کیفیت میں نا یہ واقعہ ہو جایا کرتا ہے، تو اس کی طرف توجہ دلائی کہ اس دن حمل والیاں اپنا حمل ڈال دیں گی، یعنی خوف اتنا زیادہ ہوگا۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور تم لوگوں کو دیکھو گے کہ وہ مدہوش ہیں، ایسا جیسے نشہ کیے ہوئے ہیں، نشہ پیے ہوئے ہیں۔ وَمَا هُم بِسُكَارَىٰ، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے۔ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن بلکہ اللہ کا عذاب جو ہے وہ شدید ہوگا، یعنی کہ اللہ کے شدید عذاب کی وجہ سے چیخ و پکار بھی ممکن نہیں ہوگی، اور ایک اپنی مدہوشی کی سی کیفیت، ایک ایسے جیسے آدمی کوئی نشے کی حالت میں ہے اس طرح وہ چل پھر رہا ہوگا یا اس طرح وہ بیٹھا ہوا ہوگا۔ شدید عذاب کے بعد بتایا کہ پھر تم کسی نہ حرکت کے قابل ہوگے نہ بولنے کے قابل ہوگے، بلکہ ایسی کیفیت میں چلے جاؤ گے کہ جو جیسے نشے والا آدمی جو ہوتا ہے اس کی جو کیفیت ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس قیامت کی ہولناکی کو ان آیات میں واضح کیا ہے۔ پھر یہ بتایا کہ جانوروں، پہاڑوں اور سمندروں کے حوالے سے قیامت کی دن کی سختی جو ہے وہ بھی بہت شدید ہوگی۔ اس کے حوالے سے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت علمت نفس ما احضرت۔ یہ سورہ تکویر کی 1 آیت اور 14ویں آیت ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، جب سورج کی بساط لپیٹ دی جائے گی، جب تارے ماند پڑ جائیں گے، جب پہاڑ چلائے جائیں گے، جب 10 ماہ کی گابن اونٹنیاں چھٹی پھریں گی، جب وحشی جانور اپنی سب دشمنیاں بھول کر ایک ہی جگہ اکٹھے ہو جائیں گے، جب سمندر ابل پڑیں گے، اس وقت لوگوں تم میں سے ہر شخص یہ جان لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے۔ یہ اب قیامت کا نقشہ اتارا گیا ہے کہ قیامت جب وہ سور پھونکا جائے گا اور کائنات میں توڑ پھوڑ شروع ہو جائے گی تو اس وقت کیا ہوگا کہ سورج کی بساط لپیٹ دی جائے گی، یعنی سورج جو ہے نا اپنی روشنی کھو دے گا، ایسے جیسے سورج کو پہلے اوپن تھا پھر اسے لپیٹ کے بند کر دیا گیا۔ جب تارے ماند پڑ جائیں گے، تارے اپنی روشنی کھو دیں گے، تاروں کی روشنی باقی نہیں رہے گی۔ یہ بھی آتا ہے کہ وہ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے، اپنی جگہ سے جھڑ جائیں گے جب پہاڑ چلائے جائیں گے، اور یہ پہاڑ جنہیں ہم بہت جامد و ساکت دیکھتے ہیں، زمین پر ٹکے ہوئے صدیوں سے کھڑے ہیں، ہزاروں سالوں سے کھڑے ہیں، یہ زمین پر چلنے لگ پڑیں گے۔ ظاہر ہے پہاڑ کا چلنا تو ایک بہت بڑا واقعہ ہے، یعنی زمین کے اوپر ہونے والے واقعات میں سے یہ سورج اور جو ستاروں کے والے سے ہے یہ تو اس سے بھی بڑی بات ہے، لیکن بہرحال پہاڑوں کو جو انسان قریب سے مشاہدہ کرتا ہے اس حوالے سے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ کے چل پڑے، یعنی ہل گئے اور چل پڑے۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ پہاڑ جو ہیں وہ بالکل پھس پھسے ہو جائیں گے، ان کی وہ سختی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ فرمایا کہ جب 10 ماہ کی گابن اونٹنی چھٹی پھریں گی، جو گابن اونٹنی ہوتی ہے یعنی جو بچہ جننے والی اونٹنی ہوتی ہے، اسے بڑا قیمتی مال سمجھا جاتا ہے، اور عرب اس کی بڑی حفاظت کیا کرتے تھے، اس کے اوپر پوری نگرانی اور نگہبانی اس کی کرتے تھے۔ فرمایا نہیں اس وقت کسی کو قیمتی مال کی بھی ہوش نہیں ہوگی۔ 10 ماہ کی گابن اونٹنیاں جو ہے نا وہ بھی خوف کی وجہ سے چھوٹی پھر رہیں گی، کوئی باندھنے والا نہیں ہوگا، کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہوگا، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ پھر فرمایا جب وحشی جانور اپنی دشمنیاں بھول کر ایک ہی جگہ اکٹھے ہو جائیں گے،
یہ جانوروں کی یہ معاملہ ان کا ہے کہ جب جنگل میں بھی نا کوئی آگ لگ جائے یا سیلاب آ جائے تو جانور جو نا وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. ظاہر ہے کہ اگر سیلاب آیا تو کسی اونچی جگہ پر جائیں گے، تو اونچی جگہ پر جانے کے لیے اگر وہاں پر چیتا، شیر اور بھیڑیا موجود ہے تو ہرن اور بکری کو تو خوف کھانا چاہیے نا. فرمایا نہیں، وہ خوف کا جو پہلو ہوتا ہے نا، وہ تو دنیا میں سیلاب جب آتا ہے تب بھی وہ خوف کا پہلو ختم ہو جاتا ہے، اور مطلب جانوروں سے خوف کا، درندوں سے خوف کا، تو وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں وہاں اس اونچی جگہ پر تاکہ وہ سیلاب سے بچ سکیں. ہر ایک کو سیلاب سے بچنے کا خوف ہوتا ہے. اور یہاں فرمایا کہ قیامت کا دن جب ہوگا تو اس وقت تو معاملہ یہ ہے کہ سارے جانور اکٹھے ہو جائیں گے اور اس زلزلے کو، اس جو ہے خوفناک قسم کی جو صورتحال ہوگی، اس سے گھبرا کر انہیں یہ احساس ہی نہیں رہے گا کہ ایک بکری کو مثال کے طور پر کہ میں شیر کے پاس کھڑی ہوں، یا ایک ہرن کو کہ میں چیتے کے پاس کھڑا ہوں، اور چیتے کو بھی یہ خیال نہیں ہوگا کہ میرے پاس جو ہے میری خوراک کھڑی ہے، یہ ہرن ہے، یہ بکری ہے، یا یہ فلاں جانور ہے جسے میں کھا سکتا ہوں. وہ تمام جانور بھول جائیں گے اس بات کو، اس خوف کی کیفیت میں گرفتار ہوں گے جب سمندر ابل پڑیں گے. یعنی سمندر جو ہیں وہ اپنی حدوں سے باہر آ جائیں گے. یعنی سمندر جو ہیں ان کے اندر ایسا طوفان آئے گا کہ وہ خشکی کے اوپر چڑھ جائیں گے اور میلوں تک پھیل جائیں گے. اس وقت لوگوں تم میں سے ہر شخص یہ جان لے گا کہ وہ کیا لے کر آئے. یہ جب خوف کی حالت ہوگی تو انسان کو پتہ ہے خدا کے حضور میں پیشی کا وقت ہے. یعنی انسان یہ اچھی طرح اس وقت جان لے گا کہ اب خدا کے حضور میں پیشی کا وقت ہے. تو جب پیشی کا وقت ہے تو اسے کیا پیش کرنا ہے، خدا کو کیا دکھانا ہے، میں کیسے اعمال لے کے آیا ہوں. انسان کو معلوم ہے کہ اچھے اعمال کا انجام اچھا ہے اور برے اعمال کا انجام برا ہے. تو ہر انسان اپنے اعمال کی طرف توجہ کرے گا تو اسے پھر بالکل سمجھ آ جائے گی کہ وہ کیا لے کر آیا ہے. قیامت میں آسمان و زمین کی کیا حالت ہوگی یہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. یہ سورہ انشقاق کی 1 سے 5 تک کی آیات ہیں. ان آیات کا ترجمہ یہ ہے، جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے پروردگار کے حکم کی تعمیل کرے گا اور اسے یہی زیبا ہے، اور جب زمین تان دی جائے گی اور جو کچھ اس کے اندر ہے اسے باہر پھینک کر خالی ہو جائے گی اور اپنے پروردگار کے حکم کی تعمیل کرے گی اور اسے یہی چاہیے، وہی تمہارے پروردگار سے ملاقات کا دن ہوگا. ان آیات میں یہ بتایا کہ ایک تو آسمان اور زمین پر کیا گزرے گی، اور دوسری بات یہ بتائی کہ خدا سے ملاقات کا دن کیسا ہوگا. قیامت کی جو خاص بات ہے، قیامت کے دن کی جو خاص بات ہے، وہ بات ہی یہ ہے کہ یہ خدا سے ملاقات کا دن ہے. اس دن جو تبدیلیاں آئیں گی کائنات میں اور جو بڑے بڑے واقعات ہوں گے وہ مختلف آیات میں بیان کیے ہیں، کچھ ہم نے پڑھی ہیں چیز. اسی طرح یہ آیت بھی بتا رہی ہے کہ اس دن کیا ہوگا کہ آسمان پھٹ جائے گا. اس وقت تو آسمان ہمیں ایک چادر کی طرح تنا ہوا محسوس ہوتا ہے، لیکن قیامت کی ہولناکی جب ظاہر ہوگی تو اس سے آسمان دروازے ہی دروازے ہو جائے گا. یعنی دراڑیں پڑ جائیں گی اس کے اندر، ایسے لگے گا کہ جیسے آسمان میں دروازے بنا دیے گئے ہیں یا دراڑیں پڑ گئی ہیں. اور فرمایا کہ یہ اپنے پروردگار کے حکم کی تعمیل کرے گا. جو خدا نے اس کو حکم دیا ہوگا یہ اس کو مانے گا اور اسے ماننے چاہیے. فرمایا اسے یہی زیبا ہے، آسمان کے لیے یہی زیبا ہے کہ خدا اس کو اگر ٹکڑے ٹکڑے ہونے کا حکم دے تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے. اگر اس کو دراڑیں پڑ جانے کا حکم دے کہ تمہارے اندر دراڑیں پڑ جانی چاہیے تو وہ دراڑیں اس میں پڑ جائیں. اور جب زمین تان دی جائے گی، یہ زمین اس وقت جو ایک گول کرے کی حیثیت سے ہے، یہ تبدیل ہو جائے گی. یہ اس طرح ہو جائے گی کہ جیسے روٹی کا ایک پیڑا ہوتا ہے نا، اسے پھیلا کے روٹی بنا دیا جائے، جس طرح پھیلا دیا جائے اس طرح زمین پھیلا دی جائے گی، بالکل چپٹی ہو جائے گی اور پھیل جائے گی. فرمایا اور جو کچھ اس کے اندر ہے اسے باہر پھینک کر خالی ہو جائے گی. زمین اپنے اندر کے خزانے سب اگل دے گی، اپنے اوپر لے آئے گی. اس وقت تو اگر کوئی اس کا خزانہ نکالا جاتا ہے تو ایک بڑی کھدائی کر کے پھر اندر سے نکالا جاتا ہے، تو اس وقت یہ خود ہی اپنے سب خزانے، سب اندر کی چیزیں باہر پھینک دے گی اور اپنے پروردگار کے حکم کی تعمیل کرے گی. یعنی یہ خدا نے اسے یہی حکم دیا ہوگا اور یہ اس کو بجا لائے گی، اور اسے کرنا بھی یہی چاہیے.
وہی تمہارے پروردگار سے ملاقات کا دن ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ سے انسانوں کی ملاقات کا دن یہی ہوگا جس دن یہ واقعات ہوں گے۔ اسی اختلال سے بتدریج ایک نیا نظام طبیعت وجود میں آئے گا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ساری تخریب ہو رہی ہے کائنات کے اندر، ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے، زمین و آسمان کے اوپر ایک زلزلہ طاری ہے اور اس کے نتیجے میں آسمان پھٹ گیا اور زمین تان لی گئی اور اپنے خزانے اس نے باہر نکال دیے، تو یہ جو اختلال ہے، یہ جو خلل اور گڑبڑ ہے، تو اس کے اندر سے درجہ بدرجہ یعنی قدم بقدم ایک نیا نظام طبیعت وجود میں آئے گا، یعنی ایک نئے فزیکل لاز والا جو جہان ہے یا دنیا جو ہے وہ وجود میں آئے گی، ایک نیا سسٹم وجود میں آئے گا، یعنی اس زمین و آسمان کے قوانین اور ہیں، اس زمین و آسمان کے قوانین اور ہوں گے، کہ جو اس خرابی کے بعد قدم بقدم ایک نیا سسٹم بننا ہے، ایک نیا زمین و آسمان بننے ہیں، تو وہ درجہ بدرجہ اللہ تعالیٰ اسے پیدا کر دیں گے۔ اس میں سے ارشاد باری ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدانا اول خلق نعیدہ وعدا علینا ان کنا فاعلین۔ یہ سورہ انبیاء کی 104 نمبر آیت ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اس دن جب کہ ہم آسمان کو لپیٹ دیں گے، جس طرح طومار میں اوراق لپیٹ دیے جاتے ہیں، ہم نے جس طرح پہلی خلقت کی ابتدا کی تھی اسی طرح ہم اس کا اعادہ کریں گے، یہ ہمارے ذمے ایک حتمی وعدہ ہے، ہم اس کو ضرور کر کے رہیں گے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ قیامت کا دن جب ہوگا نا تو اللہ تعالیٰ آسمان کو لپیٹ دیں گے، یہ آسمان جس طرح پھیلا ہوا نظر آ رہا ہے یہ لپیٹ دیا جائے گا، جس طرح کہ طومار میں اوراق لپیٹے جاتے ہیں۔ پرانے زمانے میں جو تحریر لکھی جاتی تھی نا تو اس کو پھر ایک یعنی کہ طومار کے اندر ان کو لپیٹ دیا جاتا تھا، پھر وہ طومار اسی طرح کھول کے تو پڑھنے والے پڑھتے تھے اور پڑھنے کے بعد پھر لپیٹ دیتے تھے۔ فرمایا کہ اسی طرح آسمان کو لپیٹ دیا جائے گا۔ تو ہم نے جس طرح پہلی دفعہ تخلیق کی ابتدا کی تھی، یعنی کہ یہ خلقت جو ہے اس کی ابتدا ہم نے پہلے کی تھی، اسی طرح ہم اس کا اعادہ کریں گے، دوبارہ اس کو بنائیں گے، دوبارہ تخلیق کریں گے۔ اور یہ جو دوبارہ تخلیق کرنا ہے یہ ہمارے ذمے ایک حتمی وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ میرے ذمے ہے کہ میں یہ کروں گا، میں ضرور کروں گا۔ فرمایا ہم اس کو ضرور کر کے رہیں گے، یعنی ہر صورت کر کے رہیں گے۔ اب یہ اعادہ خلق جو ہونا ہے اس کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات۔ یہ سورہ ابراہیم کی 48 نمبر آیت ہے۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، اس دن کو یاد رکھو جب یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی۔ اس موقع پر ایک مرتبہ پھر نفخ صور ہوگا جس سے تمام لوگ جی اٹھیں گے اور اپنی قبروں سے نکل کر پروردگار عالم کی عدالت میں پیشی کے لیے حاضر ہو جائیں گے۔ یعنی یہ بتایا کہ جو بھی تخریب کا ایک عمل ہوگا کائنات کے اندر، ٹوٹ پھوٹ کا ایک عمل ہوگا، اس عمل سے پھر قدم بقدم نئے زمین و آسمان بنیں گے۔ تو فرمایا کہ یہ زمین جو ہے ایک دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور اسی طرح آسمان بھی ایک نئے آسمان سے بدل دیا جائے گا۔ تو اس موقع پر پھر کیا ہونا ہے، یہ تب ہوگا کہ جب ایک دوبارہ سور میں پھونکا جائے گا، یعنی فرشتہ اسرافیل جو ہیں وہ دوبارہ سور پھونکیں گے۔ جب اس میں پھونک ماریں گے سور میں تو اس کی آواز سے اب یہ ہوگا کہ پہلے تو موت طاری ہوئی تھی، اب زندگی پیدا ہو جائے گی، تمام جو مردے ہیں وہ جی اٹھیں گے، اپنی قبروں سے نکل کر اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیشی کے لیے حاضر ہو جائیں گے۔ یعنی اس دوبارہ سور پھونکنے کے یہ اثرات ہوں گے کہ وہ ان میں زندگی آ جائے گی، مردوں میں وہ دوبارہ جی اٹھیں گے اور پھر انہیں جس میدان میں اکٹھا کرنا پیش نظر ہوگا اس میدان کی طرف وہ پہنچ کر خدا کی عدالت میں پیش ہو جائیں گے۔ ارشاد باری ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم نفخ فیہ اخری فاذا ھم قیام ینظرون۔ پھر اس سور میں دوبارہ پھونکا جائے گا تو دفتن وہ کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے۔ یعنی یہ بتایا کہ جب سور میں اسرافیل علیہ السلام دوبارہ پھونکیں گے تو اس کے نتیجے میں تمام مردے جی اٹھیں گے اور کھڑے ہونے کے بعد وہ دائیں بائیں دیکھنا شروع کر دیں گے، یعنی حیرانی سے تاکنے لگیں گے کہ یہ ہم کس جگہ کھڑے ہیں، یہ کیا صورتحال ہے، کیا حالات ہیں۔
نیز فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، اور اسی طرح ایک دن سور پھونکا جائے گا تو یک قبروں سے نکل کر یہ اپنے پروردگار کی طرف چل پڑیں گے۔ یعنی انسانوں کا معاملہ یہی ہوگا کہ جب سور پھونکا گیا تو قبروں سے نکلیں گے، اور یہ قبروں سے نکلنا ایک دم سے ہوگا، قبریں پھٹیں گی اور اس کے اندر سے مردے زندہ ہو کر کھڑے ہو جائیں گے، اور پھر کھڑے ہو جائیں گے تو پہلے جب پچھلی آیت میں بتایا کہ وہ دیکھنے لگیں گے، دائیں اور بائیں دیکھ رہے ہوں گے، آگے پیچھے دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ کن حالات میں ہیں، کس جگہ ہم کھڑے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ اپنے پروردگار کی طرف چل پڑیں گے، یعنی بلانے والا جس طرف انہیں بلائے گا اس طرف بھاگ پڑیں گے۔ یہ آیات جن کا ہم نے مطالعہ کی ہے، اس میں ہم نے ایک مختصراً یہ جان لیا کہ قیامت کے دن کیا کیا حالات پیش آئیں گے، زمین و آسمان پر کیا گزرے گی، انسان کی کیا حالات ہوں گے، کس طرح پھر ایک تبدیلی ہوگی، نئے زمین و آسمان بنیں گے، پھر مردے اپنی قبروں سے زندہ ہو کر اٹھیں گے اور پھر وہ خدا کی حضور پیشی کے لیے حاضر ہو جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔